السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشفاق احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانیے ود اشفاق عباسی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے ہمارا نظام، یہ فرسودہ نظام۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو ہم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، اور اگر ہم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو ہم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس نظام کی طرف۔ یہ نظام جو ہمیں 75 سال سے ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اس کو اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف بے نقاب ہوتا جا رہا ہے بلکہ بدبودار سے بدبودار تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ریاست جو ہے، ریاست یہ کہ ہوتی کیا ہے؟ سمپلی اگر اس کو میں ایک ورڈ میں اس کی تشریح کروں تو ریاست عوام کو کہتی ہیں، اور ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پریمبل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دا ول آف دی پیپل، کہ ہم اپنے لوگوں کی جو خواہش ہے اس کا احترام کریں۔ اب اس کا احترام اس ریاست کے جتنے بھی ہمارے پاس محکمے ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں ریاست کے، وہ سارے ایک چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو کتنی ہم آسانیاں، کتنی سہولتیں، کتنی ہم ان کے لیے زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ریاست کے اس مفہوم پر عمل ہوتا ہے، لیکن دنیا میں شاید صرف ایک ہمارا ہی ملک ہے کہ جو ریاست عوام کو نہ صرف کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں بلکہ وہ اپنے اس ملک کے اندر اسی ملک کے باشندوں کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ اور یہ معصوم عوام اگر عدلیہ کے پاس جاتی ہے تو عدلیہ کے لیے ان کو 3 چیزیں چاہیے۔ عدلیہ سے انصاف لینے کے لیے عمر نوح چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، صبر ایوب چاہیے ان کو، اور دولت قانون چاہیے، تو تب عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر ہم بیوروکریسی کی طرف جاتے ہیں جس میں پولیس بھی آتی ہے، ہمارے بیوروکریٹ سارے آتے ہیں، وہ حلال کام کرنے کے بھی اس عوام سے رشوت لیتے ہیں۔ اور تیسرے اگر میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ حال ہے کہ 71 کی جنگ لے لیں، کارگل لے لیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ ہر روز اور ایاں سے ایاں تر ہوتی چلی جا رہی ہے بات کہ کیا کیا ہوا ہے پچھلی دہائیوں میں۔ اور اس میں ہماری جو ISI کی انٹرنل ونگ ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ شہباز گل کو لے لیں، اعظم سواتی کو لے لیں، فواد چودھری کو لے لیں، ان کو انٹرنل ونگ جو ہے ندیم انجم ہو گیا، فیصل نصیر ہو گیا، سیکٹر کمانڈر ہو گئے، یہ ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو ننگا کر کے ان کی چیخیں سننے کے چکر میں ہیں، اور ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بارڈرز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، انڈیا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں پہلے ISI بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی، لیکن جب سے کیا کہتے ہیں اسمال پیپل ان بگ آفیسز آ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی اور عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کیا حال کیا انہوں نے اپنا معصوم لوگوں پر دفعہ 144 لگا کر ایک دن کے لیے لگائی اور مار کے ان کا حشر کر دیا، اور ایک معصوم شہری بھی اپنا ضلع شاہ، اس کو بھی مار دیا انہوں نے۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ ان لافل جو آرڈرز ہیں ان کی اپنا کمان سے جو ملتا ہے وہ نہ کیے جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے۔ لیکن یہی بات اگر شہباز گل نے کہی، اعظم سواتی نے کہی، تو ان کا کیا حل ہوا ہے؟ لیکن اب خواجہ آصف نے کہی ہے تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں۔ کیوں؟ ویسے کی بات ہے بالکل ٹھیک کہ چاہے وہ خواجہ آصف کرے، چاہے شہباز گل کرے، چاہے اعظم سواتی کرے، کہ ہماری اس فوج کو، ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے، اپنے ڈومین کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ ایک واحد ادارہ ہے جو کہ نہ صرف اپنے حدود سے باہر جا کر عدلیہ کے معاملات میں بھی عمل دخل کر رہا ہے، اپنا ایگزیکٹو کے معاملات میں بھی عمل دخل کر رہا ہے، اور اپنا کیا نام ہے اس کا، بیوروکریسی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اب دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اب کیونکہ اس کو اپنی طاقت جاتے ہوئے، اپنی وہ انا جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو اب وہ پوری طرح ننگے ہو کر اس سسٹم کے
اس سسٹم کے ساتھ، اس پورے نظام کے ساتھ ہمارے عوام کے سامنے ننگے کھڑے ہیں. اور اس کی مثال میں کیسے دوں گا آپ کو کہ کسی گاؤں میں کتا کنویں میں گر گیا اور وہ مر گیا، تو لوگوں نے آ کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جناب اپنا یہ کتا اپنا کنویں سے بدبو آ رہی ہے تو کیا ہم اپنا کنویں کو پانی کو صاف کیسے کریں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نا 10 ڈونگے یا 10 ڈول جو ہے نا وہ پانی سے نکالیں اور کنویں سے نکالیں اور وہ بہا دیں، وہ صاف ہو جائے گا. وہ کیا وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے 20 کیا، پھر 30 کیا، پھر 50 کیا. مولوی صاحب کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب اس کے اندر ایک کتا مرا ہوا ہے، اور اس کتے کو جب تک آپ نہیں نکالیں گے، جب تک اس کنویں کے اندر سے جو بدبو ہے وہ نہیں جائے گی. اور یہ کنواں ہمارا پاکستان ہے، اور یہ بدبو جو کتا گرا ہوا ہے یہ ہمارا نظام ہے، ہمارا سسٹم ہے. اب اس کو ہم نے نکال باہر کرنا ہے تو ہمارے کنویں کا پانی صاف ہوگا. اگر ہم نے اس سسٹم کو نہ بدلا، اگر ہم نے اس سسٹم کو ابھی جو تحریک چل رہی ہے اس پاکستان میں، اگر ہم نے اپنے خون کے ساتھ سینچنا پڑے، اپنے پسینے کے ساتھ سینچنا پڑے، ہمیں اس کو بدلنا ہے. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ہم تو کیا، ہماری آنے والی 10 نسلیں بھی اسی غلامی کے لیے رہ جائیں گی. اور امریکہ تو امریکہ نے باہر سے آ کے نہیں کیا، ہمارے اندر کے لوگوں نے، ہمارے اندر کی فوج کے جو جرنیل ہیں انہوں نے کیا ہے. اور یہ جرنیل سارے فوج کو یا سارے نیچے اس کو نہیں کہہ رہا، یہ چند جو اپنا ندیم انجم اور اس کی باقیات ہیں باجوہ کی، ان لوگوں سے اگر ہم جب تک اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، ان لوگوں کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا. اور اس نظام کو بدلنے کی اس وقت پاکستان میں سب سے اشد ضرورت ہے تو وہ ہے الیکشن. اگر ہم الیکشن کال کر لیں، اگر ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں تو اس ملک کا ابھی بھی بھلا ہو سکتا ہے. گو کہ اس بھلے کو ہوتے ہوئے ابھی بہت ٹائم لگ جائے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے، عوام چاہتی ہے کہ طبلِ الیکشن بجے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے. اب یہ عوام نے دیکھنا ہے، کیونکہ عوام کی طاقت کے آگے یہ اسٹیبلشمنٹ اندر سے لوگوں سے ڈرتی ہے کہ کیونکہ کہیں ہم ننگے نہ ہو جائیں. اور اب وہ ویسے تو ننگے ہو ہی گئے ہوئے ہیں. اگر عوام ابھی بھی بغیر لیڈر کے بھی نکلنا چاہے تو نکل کے دکھائے لوگوں کو کہ ہم ایک قوم ہے، ایک ریوڑ نہیں ہے، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم ریوڑ نہیں ہیں، ہم قوم ہیں. اور قوم ایک ایجنڈے پر، ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. اور آج میں اپنے ویلا کو اس شعر پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. شکریہ. السلام علیکم.